بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور مسلم گھرانے کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، اور بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کے لمحات کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے مکمل تعلیمات اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر امت کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ ہماری روز مرہ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا حل بھی بتلاتا ہے، روز مرہ پیش آنے والے حالات کے سد باب کے لیے ہمیں بہترین رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ وقتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت مملکت خداداد پاکستان کا ہر دوسرا شہری اور ہر دوسرا مسلمان اس پریشانی کا شکار ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے آئے روز اخبارات کے اندر، ٹی وی کی اسکرین کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کہیں پر لوگ مہنگائی کا رونا رونے کے لیے طرح طرح سے احتجاج کر رہے ہیں، روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، دھرنے وغیرہ دیے جا رہے ہیں، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے، بڑے بڑے جلسے جلوس کے اندر حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو کرنے والوں کا ذہن ہے وہ یہی کہ مہنگائی بہت ہو گئی، مار گئی مہنگائی، مہنگائی نامنظور، مہنگائی نے کمر توڑ دی۔ یہ اس قسم کی سوچ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان اعمال کو سر انجام دینے والوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے احتجاج کی بنیاد پر اور ہمارے اس شور شرابے کی بنیاد پر حکومت وقت مجبور ہو جائے، اور جو انہوں نے مہنگائی کے لیے پالیسیاں مرتب کی ہیں وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، اور عوام الناس کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو اور اپنی پالیسیوں کو عوام کے مفاد کی خاطر اس انداز سے بنایا جائے کہ جو عوام کے لیے قابل قبول ہوں۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا عام طور پر۔ اگر حکومت وقت چاہے کہ مہنگائی کو ختم کر دے، مثال کے طور پر 210 روپے کا پیٹرول ہے، اور اگر حکومت وقت چاہے اور لوگوں کے پریشر میں آ کر اگر وہ 100 روپے کا پیٹرول کر دے، 550 روپے کا گھی ہے، اگر لوگوں کے مطالبے پر اس کو 100 روپے کا کر دیا جائے، تب بھی یہ پریشانی اور یہ حالات صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جن حالات کا اس وقت شکار ہے اس کے پیچھے مہنگائی کا طوفان نہیں ہے، دیکھا جائے تو اس کے پیچھے انسان یعنی مسلمانوں کے اپنے اعمال ہیں، اور یہ اعمال کی بنیاد پر یہ طرح طرح کی پریشانیاں مسلمانوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ جس نے میرے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اب اگر اس بات کو دیکھا جائے، اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے، تو ہماری زندگی کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہوگا۔ نمازوں کے اعتبار سے کمزوری ہے، زکوٰۃ کے اعتبار سے کمزوری ہے، روزوں کے اعتبار سے کمزوری ہے، پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر عمل کے اعتبار سے کمزوری ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ ہم اگرچہ دعوے دار تو ہیں کہ ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی بھی مانتے ہیں، پر اپنے عمل کے ذریعے سے ہم نے جو عمل یعنی کہ جو چیز ہم نے ظاہر کی ہے اس چیز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہ تو اللہ کا حکم ہے نہ ہی نبی کا طریقہ ہے۔ تو جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو رہنما اصول اللہ نے
قرآن و سنت کے اندر بیان فرمائے، اس کی وجہ سے، ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی تنگی کا شکار ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے آج یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، آج یہ کمپین چلائی جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف، لیکن تصور کیجئے کہ جس وقت نبی کی سنتیں مٹ رہی تھیں اس وقت یہ کمپین کیوں نہیں چلائی گئی؟ آج روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے، آج دھرنے دیے جا رہے ہیں حکومت وقت کو ہٹانے کے لیے، آج طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں حکومت کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کرنے کے لیے۔ اب یہ ہمارے اوپر ایک مصیبت آ گئی، اس مصیبت کے سد باب کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جب اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے تھے، جب نبی کا طریقہ ٹوٹ رہا تھا، اس موقع پر ہمارے من کے اندر یہ بات کیوں نہ آئی کہ میں کمپین چلاؤں گا؟ یار یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ نبی کا طریقہ ٹوٹ رہا ہے، اس موقع پر اگر ہم اس انداز سے کمپین چلاتے، ہم احتجاج کرتے، مظاہرے کرتے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے، نبی کے طریقے کو نافذ کیا جائے، آج خدا کی قسم ان حالات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم نے جب اچھا وقت تھا، جب پیٹرول سستا ملتا تھا، جب راشن سستا ملتا تھا، ان مواقع پر ہم نے اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات کی نافرمانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جیب سے پیسہ لگایا، اپنی جیب سے 50 روپیہ دے کر پیغمبر کی سنت کو کٹوایا گیا، اپنے جیب سے پیسہ دے کر ننگی فلمیں، گندی فلمیں اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کی گئیں۔ وہ پیسہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے یا اللہ کی نافرمانی کے لیے خرچ ہوا، یہ اس پیسے کی ناقدری ہو گئی۔ آج اسی پیسے کو اللہ نے اتنا دور کر دیا، اس پیسے تک ہماری پہنچ اللہ نے ناممکن بنا دی۔ اب وہ روپیہ جو ہمارے اختیار میں تھا، اب وہ روپیہ ہمارے اختیار سے نکل گیا، جو ڈالر ہمارے اختیار میں تھا وہ ڈالر ہمارے اختیار سے نکل گیا۔ اگر دیکھا جائے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، مہنگائی کے پیچھے ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں، ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر اور ناشکری کی بنیاد پر اللہ نے اس بڑی مصیبت کے اندر مجھے اور آپ کو مبتلا کیا ہے۔ اس موقع پر جو کام کرنے کا ہے، جس کام کا فائدہ ہوگا اور یقینی اعتبار سے ہوگا، وہ قرآن کریم سے جا کر پوچھنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے کہ اگر تم استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر اس کے بعد یہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش بھی اللہ برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ اموال کو بھی بڑھائے گا، اللہ اولاد کو بھی بڑھائے گا، اللہ نہروں کا نظام بھی جاری کرے گا اور اللہ باغات کو بھی بڑھائے گا۔ یہی ہماری پریشانیاں ہیں، مال نہیں ہے، کم ہے، اولاد کی تنگی ہے، پانی کا مسئلہ ہے اور باغات کا خوراک کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک رہنما اصول دیا، اور وہ رہنما اصول یہ ہے ہم اس موقع پر استغفار کو لازم پکڑیں۔ اگر حکومت وقت چاہے بھی اور سستا کرنا بھی چاہے، ہماری پریشانی جوں کی تو رہے گی۔ اگر پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے ہم سارے کے سارے اپنے تمام کے تمام گناہوں سے اجتماعی طور پر توبہ کر لیں۔ اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس توبہ اور استغفار کی بنیاد پر اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا۔ اور اگر توبہ اور استغفار نہ کیا اور جس ٹریک پر میں اور آپ چلے ہیں کہ دھرنے دے دو، یہ منظور، یہ نامنظور، وہ نامنظور، فلاں نامنظور، فلاں نامنظور، ان کاموں کا فائدہ نہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم روڈوں پر سے تھک کر واپس اپنے گھروں کو آ جائیں گے، ہم کمپین چلا چلا کر تھک کر ہم اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن حالات ویسے ہی رہیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے مشکل کے پیچھے جانے کے، بجائے دوسروں پر لان تان کرنے کے، ہم استغفار کی کثرت کر لیں اور اجتماعی طور پر توبہ کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ہمارے حالات کو بھی سدھارے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں۔ اگر میں گانے سنتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر۔ اگر آنکھوں کا غلط استعمال ہے اللہ اس کو معاف کر۔ اگر سوچ کا غلط استعمال ہے اللہ اس کو معاف کر۔ اگر زبان کا غلط استعمال ہے اللہ اس کو معاف کر۔ اگر دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے،
پسینہ ہے، نفرت کا مادہ ہے، یا اللہ اس کو معاف کر، ایک ایک گناہ کو اگر انسان اللہ سے معافی مانگے گا اللہ کی ذات معاف فرما دے گی، پھر انسان کا وجود پاک ہو جائے گا۔ انسان سوچے میں نماز نہیں پڑھتا، یا اللہ معاف کر، اب کے نماز پڑھنا شروع کر دے، پیغمبر کی سنتوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے، اور تلاش کر کر کے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا پیغمبر راضی ہوگا، اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ چنانچہ کسی اللہ والے کے پاس کوئی صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا مجھے کوئی طریقہ بتلا دیں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو اس کا آسان طریقہ یہ ہے مدینے والے کو راضی کر لو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت مدینے والے کو کیسے راضی کریں؟ تو بتلایا گیا پیغمبر پر درود پڑھو اور پیغمبر کی سنتوں کو تلاش کرو، اور تلاش کر کر کے ان پر عمل کرو، اس کے نتیجے میں پیغمبر راضی ہو جائے گا، پیغمبر راضی ہوگا تو پیغمبر کا رب اللہ میاں بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔ چنانچہ چند عرصے تک، کچھ دنوں تک وہ آنے والے صاحب نے عمل کیا، اور آ کر پھر اس نے حضرت کو کہا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ حضرت جب تک آپ کے پاس نہیں آیا تھا اور یہ عمل نہیں کیا تھا، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں دھن اور دھیان اور اللہ کی طرف توجہ نصیب نہیں ہوتی تھی، جب سے درود پاک کی کثرت اور پیغمبر کی سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرنا شروع کیا ہے، اللہ کے فضل سے نماز میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی دل لگتا ہے، نماز میں بھی دل لگتا ہے، اور عبادت کرنے کو دل بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر آ کر مجھے بتلایا کہ جا ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، پیغمبر کی سنتیں جو مٹ رہی ہیں ہم اپنی اولاد کے چہروں کو دیکھیں، اگر وہ داڑیاں کاٹ رہے ہیں، اگر وہ داڑیاں مونڈ رہے ہیں، اگر خلاف شرع ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اگر وہ نامحرم سے باتیں کرتے ہیں، اگر وہ گانے وغیرہ سنتے ہیں، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا غیر لوگوں کے ساتھ ہے، گندے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اپنی اولاد کو اپنے پیغمبر کی سنت سمجھ کر کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام کیا جائے، ساتھ میں پیغمبر پر درود پڑھا جائے، مدینے والا راضی ہو جائے گا تو عرش والا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس پریشانی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر امت اس طرف نہیں آئے گی تو خدا کی قسم آج پیٹرول اگر 210 روپے کا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ 1000 روپے کے اندر بھی پیٹرول ناپید ہو جائے گا۔ آج ہمیں اگر گھی 550 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے، اگر امت اگر نافرمانیوں پر اور اسی روش پر چلتی رہی تو یہ بھی ناپید ہو جائے گا، پھر گندم کا دانہ بھی نہیں ملے گا، پھر مزید اجناس جتنی بھی غذائی اجناس ہیں ان سب تک ہماری رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ تو وقت آنے سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ استغفار کی توفیق اللہ عطا فرما دے، اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، وگرنہ یہ پریشانی جھونکی تو رہے گی۔ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے، میں گزارش کروں گا اپنے علماء کرام سے، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ قوم کے نام ایک پیغام بھجوائیں، قوم سے اپیل کریں کہ قوم توبہ کرے، استغفار کرے۔ قوم آج توبہ کر لے، استغفار کر لے تو یہ پیٹرول اگر 10,000 روپے لیٹر بھی ہوگا انشاءاللہ ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر قوم توبہ اور استغفار نہیں کرے گی تو جیسے حالات اب ہیں، حالات دن بدن ابتر سے ابتر ہوں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو میں اور آپ
آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں، اپنے پیغمبر کی ایک ایک سنت کو تلاش کرنا ہے، اس کو اپنے عمل کے اندر لانا ہے، زبان پر درود پاک کا ورد جاری رکھنا ہے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے۔ اگر ساری قوم اگر اس بات پر آمادہ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اللہ کے لیے مہنگائی کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ساری امت کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنے والا بنائے، اور پیغمبر کے طریقے کو، پیغمبر کی سنتوں کو اور درود پاک کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہمارا معمول بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔